جھوٹے الزام، تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا؟ یہ اسلام ہے؟ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستو، جنید جمشید کا ایک کلپ مجھے ملا ہے، میں نے سنا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، اور ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے۔ اس نے بہت بڑی خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اور میڈیا پر آ کر توبہ کرنی چاہیے، چونکہ اس نے کھلم کھلا ایک خطا کی ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں۔ اس نے بہت بڑی خطا کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ جھوٹے الزام، تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا؟ یہ اسلام ہے؟ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں۔ جناب طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ میں گردش کر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک کلپ یہ تھا کہ جس میں طارق جمیل صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جنید جمشید نے اپنی گفتگو میں گستاخی کی ہے، ام المومنین کی بے ادبی کی ہے، اور وہ جاہل ہے، اور اس کی کسی بات کو میری جانب منسوخ نہ کیا جائے۔ مگر اب آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ جناب دیکھو لوگوں نے جنید کے ساتھ کیا کر دیا، اور یہ فرقہ واریت ہے۔ میں کہتا ہوں جناب طارق جمیل صاحب، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جنید کے ساتھ لوگوں نے کیا کر دیا؟ کاش آپ یہ جملہ کہنے کی بجائے آپ یہ کہتے کہ جنید نے امت کے ساتھ کیا کر دیا، جنید نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا بات کر دی، جنید نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی توہین کر دی۔ آپ جو جنید کی طرفداری کر رہے ہیں، تو آپ اگر جنید کے بارے میں یہ کہتے کہ جنید نے امت کے اوپر کتنا بڑا ظلم کر دیا، آپ اس کو فرقہ واریت کی طرف پھیر رہے ہیں۔ کاش آپ اس بات کو امت کی جانب پھیرتے۔ آپ کے آنسو جنید کے لیے گرنے کی بجائے، جنید کے لیے رونے کی بجائے اس بات پر روتے کہ جنید نے امہات المومنین کی شان میں، اور بالخصوص ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتنی بڑی بے ادبی کر دی۔ اب تو لوگوں کو آپ کے علم پر بھی سوال اٹھ رہا ہے، اور لوگوں کو آپ کی ذہنیت کی طرف بھی لوگ جو ہے کہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ شخص اپنی جماعت کو بچانے والا ہے یا اپنے تلمیذ اور شاگرد کو بچانے والا ہے۔ اس کا دل ام المومنین کے بارے میں کیے ہوئے جملے کے بارے میں کوئی بات کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ایک رسمی سا کلپ آتا ہے، اس کے بعد ساری تقریریں آپ کی جو ہے وہ جنید کی شان میں ہوتی ہے۔ تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جو ام المومنین کے لیے جملہ کہا گیا ہے اس کی آپ کو فکر نہیں ہے، اور جنید کی طرف چند مخلصین نے صرف نشاندہی کی ہے تاکہ یہ بے ادبی یہ نوجوانوں میں منتقل نہ ہو، یہ لب و لہجہ امت کا نہ بن جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر امت اس سے کوئی بڑی بات الیاذ باللہ امہات المومنین کی شان میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کہنا شروع کر دے معاذ اللہ۔ یہ تو صرف ایک نشاندہی کی گئی تھی، اور جس کی بنا پر جو ہے کہ وہ آپ نے رونا شروع کیا۔ تو طارق جمیل صاحب، جو آنسو آپ اپنی جماعت کو بچانے کے لیے گرا رہے ہیں، کاش وہ ام المومنین کے فضائل کو بیان کرنے میں آپ بیان کرتے، کاش وہ جنید جمشید نے جو ایک قہر اور ایک عذاب پورے عذاب میں امت کو مبتلا کر دیا ہے اس کی مذمت میں کرتے۔ آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ جاہل ہے، تو مجھے یہ بتائیے جنید جمشید صاحب، آپ اس کی برات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس پر کوئی اخلاقی پابندی لگائی، کوئی فکری پابندی لگائی؟ آپ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک مبلغ کی کوئی شرائط ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک تبلیغ کرنے والے کو کوئی شرائط ہیں بھی کہ نہیں؟ اگر ہیں تو برائے کرم وہ بھی اپنی تبلیغی جماعت کے سامنے واضح کریں، اور یہ بھی سکھائیں کہ جب آپ کوئی گفتگو کریں تو اس میں لب و لہجہ، اگر ہیں تو برائے کرم وہ بھی اپنی تبلیغی جماعت کے سامنے واضح کریں، اور یہ بھی سکھائیں کہ جب آپ کوئی گفتگو کریں تو اس میں لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ہنسی مذاق مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ کہ آپ نے تو خود ہی حدیثیں پڑھی اور بیان کی ہوں گی کہ قرب قیامت کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ لوگ مسجدوں کے اندر قہقہ لگائیں گے۔ تو یہ کیا مزاج آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کو امت کی فکر کرنی چاہیے، اور آپ جو ہے کہ وہ ساری اپنی توجہ جنید جمشید کی جانب آپ نے مائل کی ہے۔ آپ تو لوگوں کو یہ مزاج دیتے ہیں کہ آپ کی تبلیغی جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشہور دو خاتون، جن میں سے ایک کا نام وینا ملک ہے اور ایک نرگس صاحبہ ہے، وہ آپ کی صحبت میں جب آئیں تو طارق جمیل صاحب کی صحبت میں آ کر یہ دونوں خواتین جو پہلے گناہ کے کاموں میں تھی اب وہ بدل گئی۔ لیکن جنید اگر یہ کہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر سیدہ عائشہ نہیں بدلی،
تو آپ کو جنید کی بات پر ماتم کرنا چاہیے، اس پر پابندی لگانی چاہیے، اس کو فرقہ واریت کہنا چاہیے، نہ کہ اس شاقان مصطفیٰ جنہوں نے اس مسئلے کی نشاندہی کہہ کر پوری امت کے نوجوانوں کے عقیدے کو بچایا ہے، آپ ان کی مذمت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟